یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ شعر تو یہ اقبال نے کسی اور حوالے سے کہا تھا، اور بین المسلمین اتحاد کو یا اخوت کو فروغ دینے کی لیے انہوں نے یہ شعر کہا۔ لیکن آج ہمارے پاس ایک ایسی ہستی مسند نشین ہے کہ جن کی دیکھا دیکھی ہم نے یہاں پہ ڈنمارک میں آن لائن لرننگ اردو پروسیس جو ہے وہ شروع کیا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذاتی طور پہ اردو زبان کی تدریس کے حوالے سے اور کانفرنس اور سیمینار کا انعقاد کرنے کے حوالے سے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اردو زبان کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ فی زمانہ بھی اس کو ایسی شخصیات میسر ہیں کہ جو اردو زبان کے فروغ کو، اس کی تشہیر کو یا اس کی توسیع کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائے ہوئے ہیں، جس کے لیے نہ صرف وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اردو کی تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، بلکہ وہ سفر کر کے طویل فاصلے جو ہیں سمٹ کر رائی کرتے ہوئے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ آپ کو جیسا کہ علم ہو چکا ہے ہمارے گزشتہ پروگرام سے کہ ہمارے پاس جو اردو کا سیمینار ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت جو معتبر شخصیت موجود ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین۔ ناظرین، میں آپ کو یاد کرواتی چلوں کہ 2 برس پہلے جب ہمارے مسلسل پروگرام ہو رہے تھے انڈیا میں ایک بہت بڑی بین الاقوامی کانفرنس کے سلسلے میں، جو کہ 21ویں صدی میں اردو زبان کی تدریس اور اس کی تشہیر اور اس کی توسیع یا اس کے ترسیل علم کی تمام تر نئی ٹیکنالوجی کی بات چیت پر مبنی تھی، اور جس میں ان تمام تجاویز کا اور ان امکانات کا جائزہ لیا گیا تھا کہ فی زمانہ اردو کو جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے دن اور رات کو، اور جو مسلسل تیز رفتاری سے اس دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، جیسا کہ میں اکثر یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دمادم کن فیکون کی دنیا ہے، تو اس میں اردو کو کیسے پڑھایا جائے۔ تو جناب ڈاکٹر پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین، جو کہ ہندوستانی زبانوں کا مرکز جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور وہ اس کانفرنس میں جس میں مجھے بھی شرکت کا اعزاز ملا، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ مجھے صرف ایک شہر کا ویزا نہیں ملا، اگرچہ جان جوکھم میں ڈالنے کے بعد ملا، لیکن جو مجھے ویزا ملا وہ مجھے پورے ہندوستان کا ملا، جس کی وجہ سے میں تاج محل تک کبھی مجھے یہ خوش قسمتی حاصل ہوئی کہ میں وہاں پر بھی جا سکی، بزرگوں کی جو باقی مزار ہیں ان پہ حاضری دینے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کی تو ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم آپ کا تعارف کروا رہے ہیں جو ہندوستان کے ایک جو بڑا ادارہ ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، اس کے یہ ڈائریکٹر رہے، اور ان کے جب یہ ڈائریکٹر رہے تھے تو ان کے زیر اہتمام جو بڑی کانفرنس ہوئی جس میں دنیا بھر سے لوگوں نے شرکت کی، جس میں صحافی بھی، اور نہ صرف یہ کہ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، اس میں جرنلزم کے ساتھ، صحافت کے ساتھ، شعر و ادب کے ساتھ ہر وہ انسان، جیسا کہ ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب نے اس وقت اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ ہر وہ انسان جو دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا اردو زبان کے لیے کوئی حرف تحریر کرتا ہے، کوئی کالم لکھتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اس کی توسیع کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، تو وہ اردو زبان کے لیے جہاد کرنے والوں میں سے شامل ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر اور بلا تمہید خوش آمدید کہتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کو۔ السلام علیکم جناب ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور وہ تمام رسمی الفاظ جو یہاں پہ کہتے ہیں ان کو شامل کر لیجئے۔ رسمی الفاظ میں مجھے بھی یہ کہنا چاہیے، بلکہ دل سے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈنمارک کی سرزمین میں آ کر اردو کے شہدائیوں سے مل کر واقعی ایک دلی سکون، دلی راحت، اور ایک جو ہمارا مشن ہے کہ اردو کا فروغ ہر سطح پہ ہو، یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے واقعی ایک نئی تقویت ملی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ڈنمارک کی سرزمین میں جو اردو کا چراغ آپ لوگوں نے روشن کیا ہے، یہ ہمیشہ ایک چراغ نہیں بلکہ ایک روشن ستارے کے مانند قائم و دائم رہے۔ آمین، بہت بہت شکریہ۔ اور ہماری بھی یہ خوش قسمتی ہے نا کہ دیکھیے ہم لوگوں نے یہ چاہا کہ اس طرح سے ہو، آپ لوگوں کی طرف سے قبولیت ہوئی، منظوری ہوئی، اور پھر آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جب سے یورپ کے حالات اس طرح سے ہوئے ہیں تو ویزے کے بھی مسائل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، تو پھر بھی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان تمام راستے میں حائل شدہ رکاوٹوں کو بھی عبور کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے۔ نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک خاص دلچسپی رہی ہے اردو زبان کے حوالے سے، اردو زبان کو کئی جہتوں پہ کس طرح سے فروغ دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے، اور یقین مانیں کہ جب آپ سے روبرو ملاقات نہیں تھی تو آپ کی تحریروں کو میں نے عالمی اردو اخبار کے ذریعے پڑھا، اور کئی بلاگس ایسے تھے کہ جس کے وال پہ ہم لوگوں نے مشترکہ تبادلہ خیال کیا، تو مجھے بہت خواہش تھی کہ کاش
ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جنہوں نے اردو کے حوالے سے بڑے کام کیے ہیں. نہیں یہ آپ کی ان میں سے محبت ہے. آپ نے- میں تو بس جو تھوڑی سی ہم سے نہیں. کاوشیں ممکن ہیں وہ ہم لوگ اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے کہ پھر آپ نے ہمیں وہاں پہ مدعو کیا اتنے بڑے پلیٹ فارم میں، اتنی نہیں، بڑا ضرور. وہ حوالہ تھا اردو کے دیکھیے اصل نسبت سے. میں ایک بات اور کہوں، اب یہ میں نے 2 لگاتار ایک سیریز میں عالمی، اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ ہندوستان میں کم از کم بین الاقوامی سیمینار ہم لوگ کہتے تھے اور سب بھی، ورلڈ اردو کانفرنس کا نام پہلی دفعہ میں نے دیا، اور یہ 2 سیمینار لگاتار ہم نے کرایا. اس میں کوئی شک نہیں، اسی لیے میں یہاں پروگرام کر کے گئی تھی. جی تو ہندوستان جانے سے. ہاں آپ نے اب تو اپنے ایک پروگرام میں شامل بھی کیا تھا ہمارے کانفرنس کے خطاب کو، اور لکھا بھی، بہت بڑی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے سیریز میں 2 پروگرام کیے. ایک تو یہ کہ اردو زبان 21ویں صدی میں اردو زبان کی تہذیبی اور ثقافتی حوالوں سے وہ دیکھا جائے کہ کہاں پہ وہ کھڑی ہے. اور دوسرے سیریز میں جس میں آپ تشریف لائی تھی کہ اردو زبان 21ویں صدی میں اردو زبان کے تدریس کے جو مسائل ہیں یہ بہت اہم تھا. اور اس پہ جو موضوعات، جو ضمنی موضوعات طے کیے گئے تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، آن لائن میڈیا کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، اور اسکولوں کے حوالے سے، کالج، یعنی ہر سطح پہ دیکھنے کی کوشش کی. مجھے خوشی ہے کہ دنیا بھر سے آپ جیسے شخصیات، میرا خیال ہے جس کی تعداد تقریباً 20 سے 25 کے درمیان نہیں وہ تھی. کمال کا پروگرام تھا. میں نے نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ دونوں پروگرام کی کہ ہمارے اردو ادب میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سینئر لوگ ہیں، بہت سینئر لوگ ہیں. تو میں نے دوسری صف، بلکہ دوسری صف سے بھی سب سے نیچی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں، یعنی ینگ، جو نئے لکھنے والے، نئے کام کرنے والے، ان کو میں نے نشانہ اس لیے بنایا تاکہ ان سے میں یہ کہہ سکوں، اور آپ کے حوالے سے آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں مقصد یہ ہے کہ جس سے آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آنے والے 10 سال 15 سال کے بعد بھی ہماری جگہ پہ نئی نسل کے لوگ بیٹھ کے بات کریں. یعنی نئی نسل کی صفوں سے لوگوں کو نکال کر کے لے کے آنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا، اور یہی مقصد تھا ہمارا. آپ کی قطع کلامی ہوتی، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج سے 15 سال کے بعد کوئی اور لوگ بیٹھے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو مثبت سوچ ہے، یہ جو انداز فکر ہے نا کہ ہم لوگ یعنی انتقال اقتدار تو ہونے ہی نہیں دینا، وہی جو پرانے لوگ ہیں وہی بیٹھے رہیں گے، نئے اذہان نئی طاقت اور نئی قوت کے ساتھ نئی جہاد میں سوچ سکتے ہیں. یہ چیز میں نے آپ لوگوں سے سیکھی. بلکہ اس دن میں نے یہ جو آپ کی کانفرنس میں گئی، اگرچہ کہ مجھے بھاگتے دوڑتے آخری دن ہی نصیب ہوئے، جی شکر ہے کہ وہ سارا ہو گیا، لیکن وہاں میں نے یہ چیز بہت نوٹ کی کہ آپ کے کمپیئر بھی نئے لوگ تھے، آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں پڑھنے والے نئے لوگ تھے، یعنی اتنے نئے لوگوں کو آپ سامنے لائے، نئے چہرے، نئے قلم، نئے لہجے. تو وہاں سے ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں سے. اور اس کا ایک مثبت پہلو یہ نکل کر کے سامنے آیا کہ آج دیکھیے دنیا کا تقریباً ہم 90% ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں اردو پڑھنے والی نئی نسل کے لوگ وہاں موجود ہوں اور ہم لوگوں سے رابطے میں نہ ہوں. یہ دراصل اس کوشش کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا نتیجہ سامنے آیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس بڑے دائرے کو کسی ایک دھاگے سے باندھ کے رکھنا، اور وہ دھاگا صرف ظاہر ہے کہ اردو زبان ہو سکتی ہے، کیونکہ اردو زبان تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خطے کی زبان نہیں ہے. اس زبان کی خوبی یہ ہے کہ زبان کو آپ کس خطے کا نام دیں، بر صغیر سے یہ زبان نکلتی ہے، لیکن آج پوری دنیا اس کا گھر ہے. بالکل ایسا ہے، پوری دنیا اس کا گھر ہے. اب اس کو سمیٹ کے رکھنا، ایک دھاگے میں باندھ کے رکھنا، پروئے رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی. اور اس وراثت کو، تہذیبی جو وراثت ہے، ثقافتی جو وراثت ہے، اسلاف کی جو تاریخ ہے، اور ہماری روشن کارکردگی ہے، روشن ماضی ہے، اس کو نئی نسل تک پہنچانا، یہ دراصل بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کو سنبھال کے، ایک لفظ ہے سنجوگ کر رکھنا، ہے نا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہی آپ کے اسی نقطے کو لے کر اگر میں آگے چلوں گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ دور میں ٹیکنالوجی ہے، اس کی اتنی مسلسل ترقی ہے، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ ہوتے ہیں، تو بچوں کے اندر اردو سیکھنے کی جو خواہش ہے اور جو سہولیات ہیں آج کے زمانے میں، ان کو کیسے جوڑا جائے کہ بچے اس کو اپنا ثقافتی ورثہ سمجھ کے، اس کو اپنا فخر سمجھ کے حاصل کریں؟ دیکھیے میں تو اس رائے سے متفق ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں، اور عملی طور پر اس پر کوشش کی ہے میں نے کہ کام کیا جائے، اور کیا بھی ہے. اور اس کے نتائج جو ہیں اس کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا تاکہ سامعین دیکھ سکیں کہ اس حوالے سے کام کرنے کی گنجائش کتنی ہے. جی بالکل بالکل. نئی ٹیکنالوجی سے مفر نہیں ہے، زندگی کا ایسا جز ہے، ایسا عنصر ہے، لازمی عنصر ہے کہ آپ اس سے نجات پا ہی نہیں سکتے. نہیں، ایک زمانہ تھا جب ہم یہ کہتے تھے، وہ
قصہ کہانی بن کے رہ گئی کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد جو اضافی چیزیں ہیں وہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی چیز ہے آج کے جدید دور کی ٹیکنالوجی، جو لمحہ بلمحہ بدلتی رہتی ہے اور نئی اونچائیوں کو سر کرتی رہتی ہے۔ بالکل۔ تو ان ٹیکنالوجی کی مدد سے اردو زبان کو بآسانی نئی نسل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں، جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ڈنمارک کی سرزمین میں آپ چند احباب مل کر کے اردو ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، کالم کے ذریعے، مضامین کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، یہاں تک کہ کتابوں کے ذریعے بھی اردو کو آپ لوگ پھیلا رہی ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بہتر طریقے سے لینگویج کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی 2-3 باتیں آپ سے جی پلیز ہم آپ کو زحمت ہی اس لیے دی ہے کہ ہمارے ناظرین بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں، پھر ہمیں فیڈ بیک ملتی ہے، تو پلیز دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ گوگل پہ یا کسی بھی سرچ انجن پہ جائیں اور ایک حرف ٹائپ کریں اردو لرننگ کورس جی یا اردو ٹائپ کریں، اگر آپ اردو، اب یہ دیکھیے مجھے یاد ہے کہ میں نے 2006 میں پہلی دفعہ فیصل آباد انٹرنیشنل کانفرنس میں ایک مقالہ پڑھا تھا، وہ حالانکہ انہوں نے 21ویں صدی میں تنقید اور تحقیق کے عنوان سے لکھا تھا۔ میں نے اس وقت ایک مقالہ لکھا تھا کہ تحقیق اور سائبر اسپیس، آپ کی کتاب بھی ہے نا ڈاکٹر میں صاحب؟ اس میں مضمون ہے اور کتاب بھی ہماری مدد ٹیکنالوجی پہ تو 2-3 کتابیں ہیں الحمدللہ، جو اردو کو کس طرح سے ٹیکنالوجی سے جوڑی جا سکتی ہے۔ بہرکیف تو اس وقت لوگ حیرت میں تھے کہ کیا بک رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہت عرصہ نہیں گزرا کہ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ واقعی اب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ اور اس زمانے میں جب لوگ، آج ہم اپنے اسمارٹ فون پہ اردو میں لکھنے لگے، لیکن ایک زمانہ تھا جب ہم ترستے تھے کہ کیا یہ فون ہمارا ساتھ دے سکے گی، کیا یہ فون ہماری شناخت بن سکے گی۔ بھئی دیکھیے یہ فون جو ہے ہماری شناخت اس لیے ہے کہ ہم اپنی زبان میں اس کو لکھ رہے ہیں اور ہماری ڈکشنری وہاں موجود ہے۔ جی بالکل۔ بہرکیف تو میں یہ کر رہا ہوں کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان میں جب میں تھا تو میں نے ہندوستان کا سافٹ ویئر، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس طرح سے ہمارا ادارہ بڑا تھا، اس کے اشتراک سے آن لائن لرننگ اردو کورس بنایا، اور اس میں بہت وقت لگا، بڑی محنت لگی، اور کئی ماہرین کی ٹیم بنائی، الگ الگ ماہرین کی، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکل کر سامنے آیا کہ جب اس کو ہم نے 2013 میں لانچ کیا تو اس لانچ کے بعد تقریباً اسی سال 17 ممالک کے تقریباً 10,000 طلباء و طالبات باضابطہ جڑے اس سے۔ جی دیکھیے 17 ممالک کے 10,000 طالب علم، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے، آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے، میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہو کے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو بعض اوقات، کیونکہ یہ رواج رہا ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے کچھ لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ تضحیق اس کی کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم یورپ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو اردو زبان کیا کرے گی، ہم اس سے سیکھ کے کیا کریں گے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ 17 ممالک سے 10,000 لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو اسی کے پیٹرن کو نا، ابھی جب آپ نے یہ خود ذکر کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہم ڈنمارک میں اردو لرننگ اسکول کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، جس کا میں نے نصاب سازی کی، تو یہ اسی کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے کریں کہ یورپ کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں متحد ہوں اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ جی دیکھیے اب میں اپنی بات کہی، باتیں یہ ایسا ہے نا کہ جب مسائل بہت ہوتے ہیں تو باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن میں تو بہت پوائنٹڈ 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ سافٹ ویئر بنایا تو یہ خیال نہیں رکھا کہ کس ایج گروپ کے لیے ہم بنا رہے ہیں، صرف ذہن میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو باضابطہ اسکول میں جا کر کے اردو کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ جی بالکل۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اسکول میں اردو پڑھائی نہیں جا رہی ہے، گھر میں تقاضا ہے کہ اردو سیکھیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ اپنی تہذیبی وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی زبان کو سیکھنا ہوگا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنے ڈیسک ٹاپ پر بیٹھ کر کے، اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر کے وہ اردو سیکھ سکیں۔ اس کے لیے سیلف لرننگ میتھڈ پہ ہم نے یہ کورس ڈیزائن کرایا اور یہ سافٹ ویئر ڈیزائن کرایا، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ اس میں کئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی جیسے سے بدل رہی ہے۔ جس طرح سے آپ کا جو منصوبہ ہے کہ ڈنمارک میں آن لائن اردو اوپن اسکول آپ جو شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم قدم ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس میں کئی حوالوں سے کام کرنا پڑے گا۔ پہلا تو ٹارگٹ گروپ ہمیں طے کرنا ہوگا، جی بالکل، اور اس ٹارگٹ گروپ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ایج لیول طے کرنا ہے کہ کیا کس عمر کے بچوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا
टारगेट ये है कि हम 7 से 10 साल की उम्र के बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। अगर टारगेट ये है कि जिन्होंने 12वीं पास कर ली है उसको उर्दू सिखाना चाह रहे हैं, अगर टारगेट ये है कि वो लोग जिन्होंने तालीम हासिल कर ली है और बरसरे रोजगार हैं लेकिन वो उर्दू सीखना चाह रहे हैं, वो मैच्योर्ड जहन है उनके लिए, तो अब ये 3, 4, 5, 6 कैटेगरी बनाई जा सकती है, या कम से कम 3 कैटेगरी तो बनाई जानी ही चाहिए। जी बिल्कुल। जब ये 3 कैटेगरी आप बना लें तो उसके बाद उसी हिसाब से निसाब को तरतीब देना पड़ेगा। दुरुस्त। तो मैं जहाँ तक अपने अमली तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, ख़ासतौर पर उस सॉफ्टवेयर के हवाले से कि हमें बच्चों के लिए उर्दू सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरह के ऐप बनाने की ज़रूरत है। ऐसा ही है ना, जैसे बच्चे डैनिश सीखते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, और उसी के पैरेलल मतवाजी तौर पे चला उसी तरह से हाइपर टेक्स्ट की भी हमें जरूरत पड़ेगी कि जो राइम्स हैं, बच्चों की कहानियां हैं जी, वो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैंने डैनिश राइटर्स की नज़मों के साथ पैरेलल चलाया। अब ये है कि वॉइस ओवर के जरिए न सिर्फ ये कि टेक्स्ट को वो के जरिए वो आवाज़ सुन रहे हों, बल्कि हाइपर लिंक के जरिए बिल्कुल उन्हीं लफ्ज़ों पर, उन्हीं जुमलों पर, वो उन्हीं हरूफ पे कर्सर जाए और आवाज़ निकल के आए। ये हाइपर टेक्स्ट की ज़रूरत है, तो बहुत ही सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। मैच्योर्ड ज़हन के लिए बनाना है, और उन लोगों के लिए बनाना है जिनकी ज़बान मादरी ज़बान है, उन लोगों के लिए बनाना है जिनकी ज़बान दूसरी ज़बान है, उन लोगों के लिए बनाना है जो बिल्कुल उर्दू से नाबलद हैं, उर्दू जानते ही नहीं हैं। तो ये सारी कैटेगरी बनाने के बाद कम से कम 2-3 कैटेगरी तो बनानी चाहिए। एक बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो जिन्होंने कभी उर्दू सीखी नहीं, उनका ताल्लुक नहीं है ना, जिनका 3rd, 2nd लैंग्वेज नहीं, बल्कि आप गैर उर्दू दां हैं। और 3rd लैंग्वेज के लिए बनाना ज़रा सा आसान है ना, लेकिन 3rd लैंग्वेज वालों के लिए बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि एक और है कि ईरानी एम्बेसी के ज़रिए हिंदुस्तान में हम लोगों ने एक माहिदा करना चाहा था, लेकिन वो नहीं हो सका, शायद अब हो जाए, कि उन्होंने पर्शियन सिखाने के लिए ऑनलाइन लर्निंग कोर्स शुरू किया है। मैंने देखा कि हालांकि वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन टेक्स्ट बहुत रिच था उनका। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि आप कैटेगरी तय करें, आप ये तय करें कि किनको सिखाना चाह रहे हैं, फिर टीम बैठाएं, लिंग्विस्ट की अलग बैठाएं, टेक्नोक्रेट की अलग बैठाएं, और वो लोग जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं उनको अलग बैठाएं, वो लोग जो ज़बान के ज़रिए ज़बान को बल्कि फासलाती निज़ाम के ज़रिए आगे बढ़ा रहे हैं उनको भी सामने रखें। तो मेरा ख्याल है कि हम एक बेहतर सॉफ्टवेयर तैयार कर सकेंगे, ऑनलाइन उर्दू लर्निंग स्कूल चला सकेंगे। और उर्दू सीखना तो इतना आसान है, है ना, इतना आसान है कि साउंड सिस्टम को बता दिया जाए, और ख़ास तौर पर यूरोप के ममालिक में तो और आसानी है, बहुत मामला ये है कि है ना, इसके मसाइल ही नहीं है। दूसरे ममालिक के लिए जहाँ ये तलफ़ुज़ ही नहीं है, वहाँ बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। यही वजह है कि मैं ये चाह रही थी कि जब आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो हम ये मसाइल ज़रूर मेज़ पर रखेंगे, और हम ये देखेंगे कि आप देखिए, आपने देखा कि डेनमार्क में महदूद सा काम करने का एक हल्का है, महदूद से नाजरीन है, लेकिन चूंकि अब हमारा वेब टीवी है तो वेब टीवी के जरिए ये दुनिया भर में जा रहा है। अब ये जो आपने सारी बातें कही कि इसकी कैटेगरीज बनाई जाएं, इसका लाइहा अमल तय किया जाए, तो यही वजह है कि हम आप लोगों की तरफ देखते हैं कि आप लोग जो उस मरकज़ में बैठे हैं, पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, तो आप लोग ऐसे ऐसे खित्तों में बैठे हैं जो इस दायरे को वसी कर रहे हैं। तो जाहिर है हम आपके लोगों से रहनुमाई चाहेंगे, एफिलिएशन चाहेंगे कि हमारे बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि मैंने जिस वक्त ये उर्दू स्कूल का मेरे जहन में हमेशा ये ख्वाब की तरह रहा कि हम बच्चों को, मैं आपकी बात इसलिए काट रहा हूँ कि यहाँ एक ज़रूरी बात जहन में आई। जी प्लीज़। कि आप कम से कम देखिए, 2 ममालिक तो ऐसे हैं जी, एक पाकिस्तान जहाँ की कौमी ज़बान है उर्दू, सही, एक हिंदुस्तान जहाँ उर्दू बोलने वालों की तकरीबन 15 करोड़ की आबादी है, चाहने वालों की। मैंने देखा है ना कि जिस तरह से वो लोग मोहब्बत करते हैं। दुनिया में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद कितनी है। तो इन 2 ममालिक से राब्ते किए जा सकते हैं वजारत तालीम के ज़रिए, कि यूरोप के एक मुल्क में जहाँ ओपन लर्निंग स्कूल उर्दू के हवाले से शुरू कर रहे हैं, वहाँ आप क्या इश्तराक कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान की सतह पर मैं कोशिश करके कि आपके इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं से इश्तराक हो जाए, और ये मुमकिन ये करना भी चाहिए, ताकि उससे ये होगा कि इन दोनों ममालिक से आपके रवाबित और मजबूत भी होंगे, और ये मुश्तरका जब ताकत होगी सामने तो ये बातें दूर तक जाएंगी। ये जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात कर रही थी कि डेनिश इंडिया जो है उसको हम अगर बेस बनाएं, जो इनकी ट्रैंक पार में बाकायदा इनकी रही
انڈین کالونیز رہی اور یہ تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی دیکھیں اس کے اوپر مزید تحقیق ہو سکتی ہے، اس میں طالب علموں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، کلچرل ایکسچینج کا پروگرام ہم لوگ چلا سکتے ہیں، جی وہ آپ چلا سکتے ہیں، فردر تحقیق چلا سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ ڈینش کی جو کہانیاں ہیں، ایپک لٹریچر ہے، یہاں کی فکشن ہے، یہاں کی پوئٹری ہے، اس کو اردو میں، اردو کو ڈینش میں منتقل کریں، تو یہ بھی ہوگا کہ زبانوں کی سطح پر یہ دو زبانیں بھی قریب آئیں گی، حالانکہ لسانی نقطہ نظر سے کہیں دور دور سے رشتہ نہیں ہے، لیکن ادبی نقطہ نظر سے تبادلہ تو ہو سکتا ہے، وہ تو ہونا چاہیے۔ دیکھیے وہ تو تراجم اور تقابل کے ذریعے ہوگا۔ میں وہاں پاکستان میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ڈینش لٹریچر کو ہم اتنا نہیں جانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈینش الگ تھلگ کونے پہ ایک تو لگا ہوا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو انگریزی میں تراجم ہوئے، جن لوگوں نے آگے سے ترجمہ کیا انہوں نے انگریزی سے کیا، یعنی بیک ٹرانسلیشن کی، جو ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے وہ تو نہیں ہوئی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس چیز کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بچوں کا ادب ہے اس کے لیے صرف یہ ہینس کرسچن اینڈرسن نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہیں جن کو تراجم کے ذریعے جاننا چاہیے۔ میں آ رہی ہے، دیکھیے غلط فہمی بہت عام کی جا رہی ہے، وہ کیا غلط فہمی ہے کہ بھئی اردو کو سیکھنا بہت مشکل ہے، اور کہتے کیوں ہے سیکھنا مشکل ہے؟ کہتے ہیں زے کے لیے یعنی ز ساؤنڈ اگر ہے نا تو اس کے لیے 5 طرح کے حروف ہمیں پڑھنے ہوتے ہیں، اور سین کے لیے سین کے لیے ہمیں 2 3 سے کو ملا لیں، اگر سواد کو بھی ملا لیں، ہے نا، تو اس طرح سے سملر ساؤنڈ جو ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ کیسے پڑھنے والا سمجھے گا کہ کہاں زے لکھنا ہے، کہاں زال لکھنا ہے، کہاں زواد لکھنا ہے، تو یہ کہہ کر کے گمراہ کرنے میں دنیا بھر کے ایسی زبانیں ہیں، ایسے حروف ہیں جہاں ایک سملر ساؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کے وہاں تو ہر سمبل کے لیے، ہر آواز کے لیے الگ الگ سمبل سے بالکل کیسے وہ پڑھ لے رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ حوصلہ شکنی ہے، یہ مسلسل حوصلہ شکنی ہے۔ اور میں تو ایک بات اور یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جواب میں، جو میچور ذہن کے لیے اگر کبھی ہم بنائیں تو بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر ان کو یہ مشکل آ رہی ہے کہ کون سا لفظ ہم کاف سے لکھیں اور کون سا لفظ ہم قاف سے لکھیں، تو آسان طریقہ ہے کہ آپ 50 لفظ، زیادہ نہیں، 50 لفظ قاف کے آپ ایسے سمبل ڈال دیں اور 50 لفظ کاف کے ڈال دیں، اسی طرح سے عین کے ڈال دیں، غین کے ڈال دیں، زوات کے ڈال دیں، زوئے کے ڈال دیں، اور یہ دیکھیے پڑھنا کتنا آسان ہو جائے گا، سیکھنا کتنا آسان ایسا ہی ایسا ہی دیکھیں اگر ہم اس کو، ہمارے ہاں تو اردو بولی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو سمجھ آتی ہے۔ اب جب میں ڈینمارک میں آئی تو ڈینش زبان تو بالکل ہی ایک آسمانی قسم کی زبان تھی میرے لیے، جو کبھی سنی نہیں، اور جس وقت میں یہاں پہ ہر زبان لفظ کے شروع میں جیسے ہمارا مؤنث اور مذکر ہوتا ہے تو ان کا این یا اٹ لگاتے ہیں کسی لفظ کے شروع میں، تو ظاہر ہے میں جب اس کو بولتی تھی تو میرے بچے مذاق کرتے تھے کہ اب پٹھانوں کی طرح بولتے ہیں، لیکن مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ناممکن ہے یہ زبان، حالانکہ یہ زبان مشکل ترین زبانوں میں گنی جاتی ہے۔ اگر ہم یہاں آ کر میچور ایج میں اپنے بچوں کے ساتھ ہر کام کے ساتھ یہ سیکھ سکتے ہیں تو یہ حوصلہ شکنی کیوں کہ جن کے گھر میں دن رات اردو بولی جاتی ہے وہ کیوں نہیں سیکھ سکتے نا؟ تو ذہنی رو کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا ہمیں۔ بالکل درست فرمایا کہ ذہنی رو کو درست کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ زبانیں اس وقت سیکھنا بہت آسان ہے جب عمر جو ہے بچوں کی 12 سال 15 سال کی ہو، اس سے پہلے اگر سیکھ لیں تو بہت آسانی سے سیکھ لیں گے، میچور ہونے کے بعد زبانیں سیکھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے بہت ہی سنجیدہ لوگ بہت میچورڈ ہونے کے بعد، بہت مصروف ہونے کے بعد وہ زبانیں سیکھ رہے ہیں۔ اس کی بڑی واضح مثال یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں ان کو دنیا بھر کی زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ کس عمر میں سکھائی جاتی ہیں؟ جب وہ بہت میچورڈ ہو جاتے ہیں، جب وہ روز میں آ جاتے ہیں، جب ان کو فرصت نہیں ملتی۔ تو زبان سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسے چاہیں زبان سیکھی اور سکھائی جا سکتی ہے۔ آپ سکھانا چاہتی ہیں تو ہر گروپ کے لوگوں کے لیے ٹارگٹ بنا کر کے تھوڑی بہت ترمیم کر کے نصاب تیار کرنا پڑے گا۔ ویسے جی وہ تو ہم انشاءاللہ آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ اور یہ آپ نے کتنی زبردست بات کہی ہے کہ زبان جو ہے یہ دیکھیں نا، یہ متھ بنائی ہوئی ہیں، یہ مفروضے قائم ہو چکے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اب ڈینمارک میں کیا ہوتا ہے کہ جس وقت بزرگ اپنی عمر میں جاتے ہیں اور نسیان کا یعنی بھول جانے کا مرض کا شکار ہونے لگتے ہیں تو باقاعدہ ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نئی زبان سیکھو، کیونکہ جب نئی زبان سیکھی جاتی ہے تو وہ لرننگ پروسیس دماغ کے ان خلیات کو مخمیز کرتا ہے یا سٹیمولیشن ہوتی ہے اس کی جو سو چکے ہیں، اور اس ذریعے سے ان کا دماغ اور ان کی یادداشت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ویسے بھی ہمارا تو حکم ہے کہ عزم ہے تا لہد جو ہے وہ آپ سیکھتے رہیے، سکھاتے رہیے، تو یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی۔ بلکہ ہم لوگ ابھی تک یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا کبھی جی چاہتا ہے کہ میں اسپینش سیکھوں، کیونکہ عربی اور اسپینش کا مجھے بتایا گیا ہے کہ اچھی ہے، یا بلکہ آپ چونکہ ڈینش جانتے ہیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ
اردو کے جو بڑے شعراء ہیں جیسے اقبال ہو گئے, جی جی. غالب ہو گئے, وہاں سے شروع کریں آپ. انشاءاللہ وہ تو ہندوستانی تہذیب جی و ہاں. ثقافت کے حوالے سے جن کا نام جانا جاتا ہے, ان کی چھوٹی نظمیں جو بچوں کے لیے ہیں, چھوٹے چھوٹے. بالکل ان کو بالکل. ہم یہ جو شروع کیا ہے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا, اس کا نقطۂ آغاز اسی بات کی طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, بلکہ ہم نوجوان نسل کو اپنی طرف لانا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے بچے ہیں وہ آئیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ اردو سے چیزیں لے کر ڈینش, جرمن, فرینچ, اٹالین, ان چیزوں کے تقابل اور یکسانیت کو تلاش کریں. یعنی بچوں کو ایک نیا ٹارگٹ دیا جائے. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جی کہ جب آپ اس طرح کے ورکشاپ کے لیے بیٹھیں تو صرف اردو دان نہ بیٹھیں, ظاہر ہے کہ اس میں تو وہ بھی بیٹھیں گے نا جنہوں نے ٹیکنالوجی بنانی ہے. جی. ایسے بچوں کو جن کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کے وہاں اسپارک ہے, ان کو بٹھائیے. بالکل صحیح. اگر وہ ٹیم میں 10 بچے بھی شریک اگر ہو گئے تو وہ 10, ہر بچہ 10 تیار کرتا ہے تو 100 کی تعداد تو ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. مجھے خود اس بات سے میں بہت پر امید ہوں, بلکہ خوش امید ہوں, اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے وہ بچے بھی جو یہاں پیدا ہوئے, جیسے اگر میں اپنے گھر کی مثال لوں تو ان سے اگلی جو نسل آ رہی ہے, ہمارے بچوں کے جو بچے آ رہے ہیں, ہمیں ابھی سے اس بات کی فکر ہے کہ جس وقت وہ بڑے ہوں تو ان کے لیے ایک فطری سی بات ہو کہ ہمارے گھر میں اردو زبان بھی بولی جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہی تھی. ایک تو ہمارے یہ اردو لرننگ تھا, دوسرا جس کو مجھے اردو بعض اوقات مقالے لکھنے ہوتے ہیں اور کتابیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں ڈھونڈتی رہتی ہوں, سرچ کرتی رہتی ہوں. تو بہت دفعہ میرا وہ جو آپ کا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت آپ نے مجھے کچھ بھیجا تھا, 1-2 لنکس, اس میں کتابیں بہت ہیں, PDF فائلز بہت ہیں, اس سے میں بہت ہی مرعوب ہوں. نہیں دیکھیے, اور تو آپ کمال کی چیز تھی وہ. نہیں, شکر ہے اللہ کا کہ آپ تو کتابیں گھر بیٹھے پڑھ سکتی ہیں. وہ تو اتنی مزیدار بات تھی نا کہ نہ اٹھا کے لاؤ, نہ وزن لاؤ, نہ الماریاں سے جاؤ, چھوٹے سے پین ڈرائیو میں آپ رکھ لیں ساری پوری لائبریری کو. اچھا, اور اس کے علاوہ بھی دیکھیے قومی اردو کونسل کی اپنی مطبوعات تو بہت بڑی بات تھی. اس کے علاوہ علامہ اقبال سائبر لائبریری ہے نا, یہ بڑا کام کر رہے ہیں. ساری کلاسک اور علامہ اقبال پہ ساری کتابیں سب آ چکا ہے اس میں. جی ہاں, ریختہ.org, ریختہ نے تو بہت کام کیا ہے, کمال کام کیا ہے ان لوگوں نے. اس کے علاوہ حیرت ہے کہ کئی ایسے ویب سائٹس ہیں جن کو لوگ جانتے نہیں کہ کیا یہاں پر ہے یہ کتاب ہے. مثلا marxist.org ایک کتاب سائٹ ہے, marxist.org, اس میں ساری زبانوں 3-4-5 زبانوں پہ کتابیں ہیں موجود, اور اردو کی کلاسیکی کتابیں ساری کی ساری وہاں, ساری کی تو نہیں کہہ سکتا لیکن میکسیمم اہم کتابیں وہاں بھی موجود ہیں. تو ابھی گوگل میں آپ جائیں اور سرچ کریں آن لائن اردو لائبریریز, تو آپ کو 1-2 نہیں 10-12 سائٹس ملیں گے. اور آج کے زمانے میں جب ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں, ہتھیلیوں پہ موجود ہیں, تب کچھ کرنا بہت آسان ہے بھائی, بہت آسان ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں. بلکہ میں یہاں پہ اجاز صاحب کا نام لینا چاہوں گی. وہ تو باقاعدہ آپ سبسکرائب کر دیں تو آپ کے ان باکس میں خزانہ آ رہا ہوتا ہے کتابوں کا. اجاز عبید صاحب وہ جو آن لائن اتوار بازار کے نام سے جو کرتے ہیں, وہ تو ارشد صاحب, اشرف صاحب. لیکن یہ جو اجاز صاحب ہیں انڈیا سے ہی ہیں وہ, اور انہوں نے بلکہ جب میں نے یہ آپ کا 21ویں صدی میں اردو کا لکھا تو اس میں OCR اور یونیکوڈ کے حوالے سے کچھ اغلاط تھیں, تو انہوں نے مجھے اتنی محبت سے, اتنی شفقت سے گائیڈ کیا. میں نے کہا کہ میرے پاس یہاں پہ چیزیں نہیں, آپ اس پوائنٹ پہ دوبارہ کام کریں گی. میں نے کہا کیوں نہیں. پھر میں نے دوبارہ کر کے دیا, اور انہوں نے بڑی محبت سے مجھے کہا کہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, اور اس کی تصحیح کی, باقاعدہ مجھے گائیڈ لائن دی, بجائے اس کے کہ آپ انگشت نوائی کر رہے ہیں کہ فلان نے لڑکی نے کام کیا یا غلط ہے یہ. تو مجھے وہ ہمیشہ یاد رہے گا, اس لیے میں بطور خاص ان کا نام لینا چاہوں گی کہ میں وہ جو کتابیں آتی ہیں نا میری ان باکس میں, تو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں, اور وہی ٹیکنالوجی کو میں اس طرح استعمال کرتی ہوں کہ جس وقت آپ رات کو کام ختم کر کے سونے کے لیے لیٹتے ہیں, اس کا ریڈنگ موبائل پہ ڈال کے ریڈنگ موڈ پہ کتاب کو پڑھتے رہیے. بہت آسان. تو روزانہ ایک کتاب بھی پڑھی تو ذہن جو ہے اس کی وہ کھلنے لگتے ہیں عقدے کہیں نہ کہیں. تو یہ میں ضرور آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا, میں نے بہت کچھ سیکھا کہ اس طرح سے آن لائن PDF, مطلب رنگ کے PDF وہاں موجود تھے. اب آسان اور بھی ہے, کئی سائٹس ایسے ہیں جنہوں نے ورڈ فائل ڈالنا شروع کر دیا ہے. جی ہاں, تو وہ کاپی پیسٹ کرنے کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ اب جیسے آپ دیکھیں کہ OS ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, ہر جگہ آپ اردو ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں, ناٹ PDF تھوڑا سا ہیوی فائل ہو جا رہی ہے, اور اگر کہیں ہمیں اس کو منتقل کرنا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. یہ اجاز صاحب کا آتا ہے نا, اسی طرح ٹیکسٹ فائل آتی ہے اجاز صاحب کی. بہت آسان ہے, آسان بھی بہت ہے. آپ کمپیوٹر پہ پڑھنا چاہیں, ایسے وقت میں آپ کا جو عزم ہے اس کو پورا کرنے کا سب سے بہتر موقع یہی ہے,
آپ شروع کریں, دیکھیے قافلہ تیار ہوگا. انشاءاللہ یہ ہمیں بہت ہم پر امید ہیں, اور پھر خاص طور پہ جب آپ جیسے لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں, موجود ہیں, اور ہمیں آپ کا تعاون اور اشتراک حاصل ہے, تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچے, تاکہ کل کو 10 سال بعد 20 سال ہم ان کرسیوں سے اٹھیں تو یہاں پہ نئے چہرے ہم سے زیادہ تازہ دم, ہم سے زیادہ پرجوش ہو کر یہاں پہ موجود ہوں. تو ناظرین, یہ آج کی ہماری جناب ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کی گفتگو ہے, لیکن یہ صرف اس کو آغاز ہی سمجھیے, یہ ایک نمونہ ہے. لیکن ہمارا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے سیمینار, اس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ مکمل گفتگو کریں گے اردو زبان کے مستقبل کے حوالے سے, اور 21ویں صدی میں جو کہ ہم بار بار ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں کہ ہمارے بالخصوص چکی ہیں کہ ہم نے اکڑ کر صوفے کے اوپر بیٹھ کر یا رائٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ کے نہیں کرنا. بچہ اپنی آرام کرسی پہ بیٹھے بیٹھے, بستر پر لیٹے لیٹے, موبائل کے ذریعے ہم سکھا سکتے ہیں, وائس استعمال کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو بعض اوقات بچوں کو جب پیغام لکھتی ہوں موبائل پہ تو میں اردو میں لکھتی ہوں, تو دونوں بچوں نے اردو ڈال رکھا ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں جواب میں اردو میں لکھتے ہیں, اور وہ بڑی مزیدار چیزیں جو ہیں وہ سامنے میں آتی ہیں. لیکن ان کا یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمیں بطور والدین اور بطور ایک اردو زبان کا شیدائی ہونے کے, یا اپنی زبان یا اپنی ثقافت کے فروغ کے لیے جو ہم کوشش کر رہی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو جاری رکھیں. تو جناب ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب جیسی شخصیات جو ہمیشہ ہمارے ساتھ بہت شفقت اور بہت محبت کے ساتھ چلتی ہیں. ہم ایک چھوٹے سے ملک سے میں اٹھ کے جاتی ہوں, ایک چھوٹے سارے پلیٹ فارم سے جاتی ہوں, تو جس محبت سے پذیرائی ہوتی ہے اور جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, میں نئے حوصلے لے کر لوٹتی ہوں. تو اب تو وہ بنفس نفیس یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا. ہم سب جناب ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے 1 جون کو ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.